قوم پھر 2024 کی سال کی آخری رات مناتے ہوئے 2024 کو 12 بجے کا انتظار کرتی ہے، 12 بجے تک جاگتی ہے۔ جس قوم کو فجر کی نماز جاگنے کے لیے ٹائم نہ ہو، ظہر پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، عصر پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، مغرب پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، عشاء پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، وہ قوم رات کے 12 بجے تک جاگتی ہے، اس لیے کہ بھنگڑا ڈالا جائے گا، اس لیے کہ فائرنگ کریں گے، اس لیے جاگیں گے کہ ہم نے یہ دن سیلیبریٹ کرنا ہے، 2025 کو خوش آمدید کہنا ہے۔ ارے جس قوم کی سطح غربت سے نیچے زندگی کی لکیر ہو اور زندگی گزار رہے ہوں، جو قوم پوری دنیا میں پس رہی ہو، اور جس قوم کے بچے فلسطین میں اس طرح شہید کیے جا رہے ہوں کہ جس طرح کوئی جانوروں کو بھی نہ مارتا ہو، اور جو قوم قتل و غارت گری میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، تو پھر وہ قوم کس منہ سے رات کے 12 بجے جشن مناتی ہے، کس منہ سے رات کے 12 بجے اٹھ کر فائرنگ کرتی ہے، اور کس چیز کا جشن مناتی ہے؟ کیا تم نے رب کو منا لیا ہے؟ کیا اپنے تمام بھائیوں کو، رشتہ داروں کو راضی کر لیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک پھر یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ شب برات آ رہی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے کوئی انجانے میں کوئی غلطی کی ہو، مجھے معاف کر دو۔ گھر میں بہن ناراض بیٹھی ہے، بھائی ناراض بیٹھا ہے، باپ ناراض بیٹھا ہے، جاؤ اس کے قدم پکڑو، اسے راضی کرو۔ تم قوم کو منانے چلے ہو، قوم نے آج تک تم سے کوئی ملاقات نہیں کی، تمہارے اخلاق کا اسے پتہ نہیں ہے کہ کس اخلاق کے مالک ہو۔ جو صبح و شام تم سے مل رہے ہیں، پہلے اس سے معافی مانگو، پہلے اپنے پڑوس میں، اپنے ہمسایوں میں جاؤ، ان سے معافی مانگو جن کو صبح و شام تم نے تنگ کر رکھا ہے۔ اس قوم سے اور لوگوں سے معافی بعد میں مانگنا۔ لیکن میرے ساتھیوں، ٹرینڈ چل چکا ہے، شب برات آ رہی ہے، مجھے معاف کر دینا، شب قدر آ رہی ہے، مجھے معاف کر دینا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ بھائی کے پاس جانے کی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی کو ناراض کیے ہوئے ہے، اس سے نہیں مل سکتا، بہن بھائیوں کو راضی نہیں کر سکتا، والدین کو راضی نہیں کر سکتا۔ قوم کی حالت یوں ہو چکی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ جو کام آج ہمیں شریعت نے بتائے تھے، سلف صالحین نے بتائے تھے، اس کام کا ہم الٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سال، اس کو ہم نے کیسے الوداع کرنا تھا عزیزان محترم، کیسے گزارنا تھا؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ ہم اگر 50 سالہ زندگی گزاریں یا 100 سالہ زندگی گزاریں یا 80 سالہ زندگی گزاریں یا 70 سالہ زندگی گزاریں، آخر ہم نے مر جانا ہے، سب نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، روح انسان سب نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری ایک دن پیشی ہوگی رب کائنات کے سامنے، اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے۔ تو فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی سے ملنے آئے۔ جب ملاقات ہوئی، چند لمحے گزرے، اب دیکھیے کہ ہمارے سلف صالحین، ان کی زندگی کیسے گزری اور ہم پتہ نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں۔ چند لمحے جب اس ملاقات کے گزرے تو حضرت اویس قرنی یہ صحابی رسول نہیں تھے، تابعی تھے، حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کا دیدار نہیں کر سکے، اور کس وجہ سے نہیں کر سکے؟ والدہ بوڑھی تھی، ضعیف العمر والدہ تھی، ان کی خدمت میں لگے تھے، ایک دو مرتبہ آئے، سرکار کا دیدار نہیں ہو سکا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دو صحابہ آپ سے ملنے آئے، ملاقات طویل ہے، میں صرف اشارتاً آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ جب چند لمحے گزرے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب چلے جاؤ، آپ اس ملاقات کا اختتام کرو۔ کیوں؟ کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، اور میں نے اس کا دیدار کرنا ہے۔ جس کو صحابہ کی صحبت ملے، جس کو صحابہ کی صحبت ملے، وہ اس شوق میں، اس لگن میں کہے کہ قیامت آنے والی ہے، میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے اس کا دیدار کرنا ہے۔
تو عزیزان محترم، آج ہم چند یاروں چند دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر نمازیں ادا کر دیتے ہیں. ہم گھنٹوں ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن مسجد میں ہم سے 1 منٹ نہیں بیٹھا جاتا. مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا، بلاؤ اسے نماز پڑھائے. وہ جو قوم شادی ولیمے پہ جا کر گھنٹوں انتظار کرتی ہے جب تک نکاح نہیں ہوگا، دولہے کی بارات نہیں آگی، کھانا نہیں ملے گا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، سارے خاموش بیٹھے ہیں، اس قوم سے 5 منٹ جماعت کے لیے انتظار نہیں ہو سکتا. یارو ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ آج جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، ہم نے اسلاف کو تو اتنا پیچھے چھوڑ دیا. ہم ماڈرن دور میں آگے اتنا بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی اقدار کو رون کر آگے ماڈرن دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو یاد رکھنا، کبھی ترقی نہیں ملے گی. جو ترقی ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اسلاف کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر، صحابہ کرام اہل بیت کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم ماڈرن دور میں قدم رکھیں اور ترقی پذیر ہو جائیں. لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ ترقی یافتہ ہے. وہ ترقی یافتہ نہیں، وہ ترقی پذیر شخص ہے جو اب اپنے اسلاف کو رون کر، ان کے طریقوں کو رون کر ماڈرن دور کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ ماڈرن دور تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا اور لے جا چکا ہے. خدا را واپس پلٹو، خدا را واپس پلٹو. یہ سیلیبریشن، یہ راتیں، یہ نائٹ، یہ چاند رات، یہ سال کی آخری رات جس طرح یہ قوم مناتی آ رہی ہے نا، اس قوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم رب سے کتنا دور ہو چکے ہیں. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دے گا. 2 حصوں میں تقسیم فرما دے گا. فرمائے گا ایک تو وہ ہیں جو ساری رات اٹھ کر مجھے یاد کرتے رہے. ہاں، ایک وہ ہیں جو میری یاد میں، میری محبت میں سردی کی لمبی راتوں میں اٹھ کر مجھے یاد کرتے رہے، تہجد میں مجھے پکارتے رہے، وہ نمازیں پڑھتے رہے، میری محبت میں مجھے یاد کرتے رہے، اور وہ اس تمنا میں جیتے رہے اور قیامت کا انتظار کرتے رہے کہ قیامت آئے گی، رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا. ہاں، وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، آج انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دو، یعنی ان کو الگ کر دو جو میرے دیدار کے تمنائی تھے، ان کو الگ کر دو جو اٹھ کر مجھے یاد کیا کرتے تھے، اور پھر انہیں بھی الگ کر دو. آج انہیں بھی الگ کر دو کہ جب میرا بلاوا آتا تھا ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی تھی، نہ وہ میری دربار کے قریب آتے تھے، نہ میری بارگاہ کے قریب آتے تھے. ان مجرموں کو بھی الگ کر دو اور ان میرے محبوبوں کو بھی الگ کر دو. تو میرے ساتھیوں، جب ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور رب سے ملاقات کرنی ہے، رب نے پوچھ لیا کہ بتاؤ مجھ سے ملاقات کرنے والوں، میرا دیدار کرنے والوں، اس ٹائم تو رب فرمائے گا کہ پردہ ہٹا دو. جو میرے لیے جاگتا رہا، جو میرے دیدار کی تمنا کرتا رہا، آج اسے جی بھر کے میرا دیدار کرا دو. اور جب گنہگاروں کی باری آئے گی، جو رب کے فرمان کو پس پشت ڈالتے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا پردہ کھینچ دو تاکہ آج کے دن بھی میرا یہ دیدار نہ کر سکیں. ممتاز اليوم ایھا المجرمون، وامتاز اليوم ایھا المجرمون. ہم یاسین شریف ہر دن پڑھتے ہیں اور بندہ فوت ہو جائے بھی پڑھتے ہیں، فوت نہ بھی ہونے لگے، سانس نہ نکلنے لگے، کہتے ہیں کہ آؤ قاری صاحب سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ اس کی روح قبض ہو جائے. اس یاسین کو ذرا مطلب کے ساتھ پڑھ کے دیکھو کہ رب تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے نصیحتیں بیان کی ہیں. تو میرے ساتھیوں، جب ہم یہ جان لیں گے نا، پھر وہ قوم سال کے آغاز میں کبھی فائرنگ نہیں کرے گی، وہ قوم سال کے آغاز میں کبھی بھنگڑے نہیں ڈالے گی، وہ قوم سال کے آغاز میں، جس کے اسلاف ایسے ہوں، جب تقوی دل کے اندر نہ ہو، تقوی چلا جائے، پرہیزگاری چلی جائے. ایک شخص ہے صحن حرم میں سر سجدے میں رکھ کر زار و قطار رو رہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی آہ و بکا اتنی تھی، جتنے لوگ طواف کرنے والے ہیں وہ سارے رک جاتے ہیں، اور ایک شخص اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ہر دعا پہ آمین کہتا ہے. دعا کیا کر رہا ہے وہ شخص؟ دعا کرتا ہے اے پروردگار، اگر میرے اعمال قبول نہ ہو تو پھر قیامت کے دن
مجھے اندھا اٹھانا، میں آپ کا تو کیا، میں مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، میں مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان اس کے قریب کھڑا رہا، اس کی آہو گریہ زاری اتنی تھی، آہو بکا اتنی تھی کہ اس شخص کو ترس آنے لگا، اور اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا اسے بخش دے، اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبا سجدہ کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، جب اس کی ہچکچیاں بند ہوئی، آہیں بند ہوئی، وہ شخص سجدے سے اٹھا، جب جانے لگا وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نوجوان ذرا دیدار تو کرا، کس عشق اور محبت سے، کس شدت سے اپنے رب کو پکار رہا تھا، کس عقیدت سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان آگے بڑھ کے چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ رو کے کہتا ہے کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی ساری زندگی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، ان کا عالم یہ ہو میرے ساتھیوں، تو پھر آج وہ قوم کس طرح بھنگڑے ڈالتی ہے، وہ قوم کس طرح جشن مناتی ہے جو ایک نماز ادا نہ کر سکے، جو رب کے بلاوے پہ آ نہ سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ رشتے میں میرے ماموں بھی تھے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی میرے ماموں نے مجھے قریب بلایا، اور قریب بلا کے کہا کہ بیٹے ذرا آگے بڑھو، میں تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا آخری وقت تھا، وصال قریب تھا، جب آپ نے وصیتیں کی نا، ایک وصیت حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسی کی کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ وصیت کیا تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے بغداد کی شہر کی زمین میں یا قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ میں نے عرض کی حضور والا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو بغداد کی زمین اس لاش کو قبول نہ کرے، انکار نہ کر دے۔ یارو جن کی ساری رات سجدوں میں گزر جائے، جن کی ساری رات قیام میں گزر جائے، جن کی ساری رات عبادات میں گزر جائے، ان کا عالم یہ ہو تو پھر وہ قوم کس طرح جشن مناتی ہے جن کے پلے میں نہ کوئی سجدے ہوں، نہ کوئی نیکیاں ہوں، صرف نفرتیں ہی نفرتیں ہوں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں اپنی ذات کا محاسبہ کیجئے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کا محاسبہ کیجئے کہ سال 2024 میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، سال 2024 میں ہم نے کتنے روزے رکھے، ہم نے کتنے نیکی کے کام کیے، اور کتنوں کو دکھ پہنچایا، کتنوں کو سکھ پہنچایا۔ اپنا خود محاسبہ کیجئے۔